نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن اور قابل صد احترام سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں درس عرفان القرآن کی اس نشست میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ان نشستوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عارف والا میں ہمارے درس عرفان القرآن کی یہ نشست کچھ متاثر ہوئی اور ریگولر یہ آگے نہ چل سکی۔ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں، بہرحال اس پر میں مرکز کی طرف سے آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم اس کو جاری نہ رکھ سکے، وجوہات جو بھی تھیں۔ اور ابھی محترم سید ضمیر الحسن شاہ صاحب نے جو مجھے بتایا کہ ابتدائی درس تو میں نے پہلے خود دیا تھا، غالباً یہ سپٹمبر کا مہینہ تھا۔ آپ میں سے کتنے لوگ تھے جو اس نشست میں موجود تھے جب میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں گے تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد غالباً ایک دفعہ سید فرحت حسین شاہ صاحب تشریف لائے جو ہمارے مرکزی ناظم تربیت ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، پھر کوئی ویسے آپس میں میرے خیال صحیح طریقے سے کوآرڈینیشن نہ ہو سکی جس وجہ سے اگلے ماہ بھی بندہ نہ پہنچ سکا۔ اب ہم باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اب پہلی نشست میں نے جو کچھ کہا تھا وہ در حقیقت تمام لوگوں کی ضرورت ہے، اور میں اس پوری گفتگو کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ جو پہلی بار موجود تھے ان کے لیے وہ دوبارہ گفتگو کی ریپیٹیشن مناسب نہیں ہوگی، مگر در حقیقت وہ پہلی نشست، اس میں اس چیز کی غرض و غایت اور ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے شروع کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ سارا کچھ میں نے عرض کیا تھا کہ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام صرف عارف والا میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اور بیرون ممالک بھی یہ دروس عرفان القرآن کی نشستیں جاری ہیں۔ ابھی رات ہی چیچا وطنی میں درس قرآن تھا، بڑا عظیم الشان وہاں تحصیل کونسل کا ایک ہال ہے جس میں انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا، دوسرا درس تھا وہاں پر بھی، اور پورا ہال کھچا کھچ وہ بھرا ہوا تھا۔ انشاءاللہ یہاں پر بھی یہ پوزیشن ہوگی، صرف یہ کہ ریگولیرٹی نہیں رہی، وہ مرکز کی خود کمی سمجھ لیں، کمزوری سمجھ لیں۔ جب ہم سلسلہ وار اس چیز کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ تو ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا مقصد کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، وہ پہلی نشست میں چونکہ ان ڈیٹیل میں نے بتایا تھا، تو آج صرف اس سبق کو خلاصتاً فقط 2 یا 3 منٹ میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں۔ در حقیقت بحیثیت مومن اس قرآن پاک کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ جس شخص نے بھی میرے اس قرآن سے، میرے اس ذکر سے منہ موڑا، اس ذکر سے اعراض کیا، فرمایا اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ ہم اسی دنیا کے اندر اس سے سکون کی دولت کو چھین لیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کے وسائل کو تنگ کر دیں گے، اس سے قناعت اور سکون کی دولت چھین لیں گے۔ اور پھر فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
جب حشر کے دن، قیامت کے دن ایسے قرآن سے منہ موڑنے والے کو اٹھایا جائے گا تو فرمایا ہم ایسے بدبخت کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس کی بینائی بھی سلب کر لی جائے گی۔ اب قرآن پاک کے وہ حقوق کیا ہیں جن کو نظر انداز کرنا حقیقت میں قرآن پاک سے اعراض کرنا ہے۔ قرآن پاک کے حقوق میں سے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک سے محبت والا تعلق قائم کیا جائے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے، کیونکہ جب ہم مومن ہونے کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں یہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہیں جو اپنے مولا سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہم مومن ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور یہ قرآن پاک کیا ہے؟ یہ اسی محبوب کا بھیجا ہوا ایک خط ہے جو اس نے اپنے محبت کرنے والوں کی طرف بھیجا، اور ہم کیسا محبت کا دعویٰ کرنے والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ دعویٰ محبت کا کریں اور محبوب کی طرف سے آئے ہوئے اس خط کو کھول کر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو۔ یہ چند درد بری گزارشات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم ایمان کے کتنے پانی میں کھڑے ہیں۔ تو گویا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن پاک سے محبت کی جائے، اس قرآن کو چوما جائے، اس کو آنکھوں سے لگایا جائے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن آپ کو قرآن پاک کی زیارت نصیب نہ ہو۔ آج مہینوں گزر جاتے ہیں ہمیں قرآن پاک کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، مگر ہمیں کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم کتنے بڑے لاس میں اور نقصان میں جا رہے ہیں۔ میں جس محبت کی بات کر رہا ہوں کوئی روکھی سوکھی محبت نہیں، بلکہ ایک ایسا قرآن پاک کے ساتھ تعلق اور محبت قائم ہو کہ قرآن نظروں کے سامنے آئے، دل میں ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے۔ جس دن قرآن کی زیارت نہ ہو وہ دن آپ کا چین اور سکون سے نہیں گزرنا چاہیے، ایسی کیفیت اور تعلق قرآن سے پیدا ہو جائے۔ اور پھر قرآن پاک کا ادب یہ قرآن پاک کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے، جیسا کہ خود قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، فرمایا لوگوں جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس قرآن کو غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، یہ قرآن کے آداب ہیں۔ کہیں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، خبردار اس وقت تک قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ جب تک کہ تم طہارت حاصل نہ کر لو۔ تو محبت کے بعد قرآن پاک کے حقوق میں سے اگلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پاک کا ادب کیا جائے۔ پھر دوستان مکرم جب محبت اور ادب والا تعلق پیدا ہو جائے تو قرآن پاک کے حقوق میں سے اگلا حق یہ ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔ قرآن فقط اس لیے نہیں آیا کہ بس اسے محبت سے چومیں، آنکھ سے لگائیں، اس کی طرف پشت بھی نہ کریں، اونچی جگہ پر رکھیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر بجا ہونی چاہیے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، مگر ہوتا ہے کہ محبت اور ادب آ جانے کے بعد پھر اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں، اس کو کھول کے دیکھا ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے، تو قرآن کے آنے کا صحیح معنوں میں حق ادا نہ ہوا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بیٹے کو صرف ناظرہ قرآن پاک کی تلاوت تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کے صدقے فرمایا اس کے والدین کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اتنا بڑا اجر اس کی تلاوت ہے۔ اور جو والدین فرمایا اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بناتے ہیں، اس کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کرتے ہیں، فرمایا جب حشر کا دن ہوگا تو باری تعالیٰ اس حافظ قرآن کے والد کے لیے ایک اسپیشل تخت لگائیں گے، اس پر بٹھائیں گے، اس کے سر پر ایک خاص سنہری تاج پہنایا جائے گا، جس تاج کو دیکھ کر لوگ اندازہ کر لیں گے کہ لگتا ہے کسی حافظ قرآن کا والد ہے۔ پھر اس کے بیٹے سے کہا جائے گا بیٹے تو نے قرآن کو زبانی یاد کیا، اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا، اب تو ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتا جا، جب تک تو قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا جنت میں تیرے والدین کے درجات بلند کرتے چلے جائیں گے۔ اتنا بڑا اجر باری تعالیٰ نے اس کی تلاوت پر رکھا۔ تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کو ہمیں معمول بنانا چاہیے، اور پھر خدا کرے کہ ہمارا ذوق، ہماری کیفیت اس حد تک ڈیویلپ کرے کہ کبھی 5 7 10 دوست مل کے بیٹھیں اور جو اچھا پڑھنے والا ہو اسے کہیں ذرا آپ قرآن کی تلاوت کریں، ہم سارے قرآن کو سنتے ہیں۔ قرآن پاک کا سننا یہ قرآن پاک کے حقوق میں سے۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا
मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिन अद-दम। फरमाया मेरे हबीब मुकर्रम आप देखते हैं कि जब ये लोग उस कलाम को सुनते हैं जो हमने आपकी तरफ नाजिल किया, तो इस कुरान के सुनते ही इनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। तो कुरान के सुनने की बात कुरान कर रहा है। कहीं सूरह अनफाल में फरमाया व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। फरमाया जब इन लोगों पर कुरान की आयत की तिलावत की जाती है, जब इन्हें कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है, तो कुरान के सुनते ही इनका ईमान पहले से भी और बढ़ जाता है। तो कुरान के सुनने की बात कर रहा है। तो कुरान के सुनने को मामूल बनाना चाहिए। आज जिस तेजी के साथ हुरयानी फहाशी हमारे घरों में दाखिल हो रही है, अगर हमने उतनी ही शद्दोमद के साथ नेकी को फैलाने की कोशिश न की, तो लगता यूं है कि आने वाले दौर में हमारी नस्लों का ईमान भी खतरे में होगा। लिहाजा अच्छे कुर्रा हजरात की सीडीज अपने घरों में रखें, अच्छे नात खानों की कैसेट्स अपने घरों में रखें, उलमाए किराम जो अच्छा खिताब करते हैं, आवाज करते हैं, उनकी कैसेटें अपने घरों में रखें, ताकि हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल का नाम आपके घरों में गूंजता रहे, आपका ईमान भी सलामत रहे, आपकी औलादों का ईमान भी सलामत रहे। और आज अगर हमने ये कोशिश ना की, ये तगोदो ना की, तो ये बात बाईद अज़ क्यास नहीं है कि हमारी नस्लों का ईमान भी शायद खतरे में पड़ जाए। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। आज हमें शिकवा होता है कि हमारी औलादें हमारी बात नहीं मानती, वो गलत रवश पे जा रही हैं, मगर वालिदैन को अपने गिरेबानों में झांक कर भी हमें देखना चाहिए कि वो औलाद जो हर रोज अपने वालिदैन को देखती है कि 10 बजे तक तो खुद सो के नहीं उठते, कभी खुद 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, और ख्वाहिश ये है कि बेटे तहज्जुद गुजार बन जाएं, ये कभी मुमकिन नहीं है। दोस्तों, पहले हमें खुद अपने किरदार में तब्दीली लाना, खुद अपने अंदर चेंज लाना होगी। जब तक हम खुद नहीं बदलते, तब तक कभी हमारी औलादों का किरदार नहीं बदल सकता। आज हालत यह है कि कोशिश हमारी होती है हमारे बेटे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं। हम हर जायज नाजायज तरीके से मालो दौलत इकट्ठा करके उनके लिए बैंक बैलेंस बनाते हैं, मगर हालत यह है कि कई डिग्रियां बेटे के पास होती हैं, बाप मर जाए बेटे को नमाज जनाजा भी नहीं आती। ये हाल है हमारा। वो इस काबिल भी नहीं होता कि 4 सूरतें पढ़ के या अपने वालिद को इसाले सवाब कर सके। न जाने कब आखिरी वक्त आ जाए, हमारी आंखें बंद हो जाएं, उस वक्त के आने से पहले पहले हमें अपनी औलादों की तरबियत करना, कम से कम इस काबिल तो बना जाएं कि 4 सूरतें पढ़ के ही हमें इसाले सवाब करने के काबिल हो जाए। फिर दोस्तान मुकर्रम, इस तिलावत के बाद और समात के बाद अगला हक ये है कि फिर इस कुरान को समझने की कोशिश की जाए। अगर हमें पता ही ना चला कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है, तो तब भी कुरान के आने का हक अदा नहीं हो सकता। फिर कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, इसको समझ कर पढ़ें। खुद समझ नहीं है, किसी समझाने वाले के पास जाएं, खा 2 आयात पढ़ें, मगर तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ डूब कर गहराई में जाकर पढ़ें, ताकि हमें पता तो चल सके कि हमारा वो मौला राजी किस बात से होता है, नाराज किस बात पर होता है। हमें पता चले कि उस मौला ने हमें जिंदगी गुजारने का दस्तूर और तरीका क्या दिया। तो कुरान पाक को समझना ये कुरान पाक के हुकूक में से एक हक है। और फिर उसके बाद अगला हक कुरान पाक का यह है कि जब समझ आ जाए तो फिर उस कुरान पर अमल करने की कोशिश की जाए, अपनी जिंदगी को इस कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। अगर आपने पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन अमल ही ना किया, तो तब भी मैं समझता हूं कुरान के आने का हक अदा नहीं हो सकता। और जब खुद अमल करना शुरू कर दें, तो कुरान पाक के हुकूक में से फिर अगला हक यह है कि इस कुरान के पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। हर शख्स तक इस कुरान के मैसेज और पैगाम को पहुंचाने के लिए तगोदो की जाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे फराइज देकर भेजा, मगर एक अहम तरीन फरीजा जो आपके जिम्मे था वो इस कुरान पाक की तबलीग थी। फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। फरमाया मेरे हबीब मुकर्रम, जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हुआ है, इसको दूसरे लोगों तक पहुंचा दीजिए, इसकी तबलीग कीजिए। और अगले अल्फाज तो इससे भी ज्यादा सख्त हैं। फरमाया वइल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम, अगर ये तबलीग का काम ना हुआ, ये कुरान का पैगाम दूसरे लोगों तक ना पहुंचा, तो यूं समझ लें आपने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। और आज ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद यही हुक्म और यही काम आपकी उम्मत के हर फर्द के जिम्मे कि हम भी इस कुरान को समझें, इस पर अमल करें और फिर इस कुरान के पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसीलिए आका ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु।
فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اسی لیے آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. منہاج القرآن یہ چاہتا ہے کہ پھر سے قرآن پاک کے ان حقوق کو سمجھا جائے اور ہر امتی ان قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ جیسے ایک دور ہوتا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب دیہاتوں میں گلیوں میں سے گزرتے تو ہر گھر کے اندر سے قرآن پڑھے جانے کی آوازیں آیا کرتی. منہاج القرآن چاہتا ہے کہ پھر سے وہی زماں تازہ زندہ اور تابندہ ہو جائے اور ہر گھر کے اندر سے پھر سے قرآن پڑھے جانے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائے. اس قرآن کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق پھر سے بحال کرنا منہاج القرآن کا ان دروس عرفان القرآن کی نشستوں کا سب سے بڑا مقصد ہے. پچھلی نشست میں جب میں آیا تھا تو کسی اور حوالے سے بات کی تھی، مگر آج اسی پہلو کو میں چاہتا ہوں ایک اور اینگل سے آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک کی ان نشستوں کا، دروس قرآن کی یہ جو نشستیں ہوں گی، یقیناً ان کا مقصد ہے کہ ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کریں. بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن پاک کی ان نشستوں کا، دروس قرآن کی یہ جو نشستیں ہوں گی، یقیناً ان کا مقصد ہے کہ ہم قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کریں، ہم قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں. مگر قرآن پاک کا باری تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. فرمایا لوگوں یہ قرآن پاک ایک ہی ہے، اسی قرآن کو جب کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو اپنی بد اعمالیوں کے باعث وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جب وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن انہیں ہدایت کے نور سے مالا مال کر دیتا ہے. تو قبل اس سے کہ ہم سلسلہ وار اپنے درس کا آغاز کریں، اپنے گھروں میں تلاوت کا باقاعدہ معمول بنائیں اور اس قرآن کی طرف رجوع کریں، آئیے پہلے اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سا ضابطہ ہے، وہ کون سا قانون ہے کہ جس پر اگر عمل کر کے قرآن کی طرف رجوع کریں تو انسان گمراہی سے بچ جائے اور اس کو ہدایت کا نور ملنا شروع ہو جائے. یہ انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے جس کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور آج کی نشست میں اس چیز کو سمجھانے کے لیے وہ پچھلی باتیں جو میں نے ریپیٹ کی تھی ان میں سے کوئی بات ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، صرف ابتدائی مقام جو سورہ بقرہ کے آغاز میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا. سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا لوگوں یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ساتھ ہی آگے فرمایا ھدی للمتقین، مگر اس کتاب سے ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو اپنے دلوں کے اندر تقوی کا نور پیدا کر لیں. قرآن نے اس مسئلے کا حل بھی شروع میں دے دیا کہ آؤ اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو پہلے تقوی کا نور اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قرآن پاک نے ایک اور مقام پر اسی سورہ بقرہ میں ہی ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، اور یہاں فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ملے گی اس قرآن سے تقوی والوں کو. تو دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، الٹ نہیں ہے، کوئی الگ الگ بات نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں ھدی للناس کہ لوگوں یہ قرآن وہ ہے جس کو ہم نے حقیقت میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. مگر یہ جو فرمایا ھدی للمتقین، کہا ہدایت تو ہم نے پوری انسانیت کے لیے بنا کے بھیجا، مگر صحیح معنوں میں ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو اپنے دلوں کے اندر تقوی کا نور پیدا کر لیں گے. میرے خیال میں یہ بات مشکل نہیں ہے، یہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی کہ جیسے سادہ ایک مثال دیتا ہوں، آپ ایک دکان کھولتے ہیں، اس میں سودا رکھا ہوتا ہے. اب ہر کسی کو اجازت ہے جو چاہے وہاں سے آ کے حاصل کر سکتا ہے، مگر ملے گا اسے جو گھر سے نکل کر چل کر کی دکان پر آئے گا. گھر بیٹھے تو کسی کو نہیں ملے گا. وہ سب کے لیے دروازے کھلے ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال. باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں لوگوں اس قرآن کو ہم نے پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، جو چاہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، مگر منزل مراد تک صحیح معنوں میں پہنچے گا وہ جو اپنے دلوں کے اندر تقوی کا نور پیدا کرے گا، جو متقی بن جائے گا. مولا اب یہ بھی تو بتا کہ وہ متقی ہوتے کون ہیں، کن کو صحیح معنوں میں قرآن سے ہدایت ملے گی. تو اس مقام کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ساتھ ہی آگے یہ بھی بتا دیا کہ وہ متقی ہوتے کون ہیں جن کو قرآن سے ہدایت ملے گی. 6 صفات متقین کی باری تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں.
بس انہی 6 چیزوں کو آج آپ تک پہنچانا میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست کا مقصد ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا سلسلہ وار درس شروع ہوگا. آپ ان 6 چیزوں کو سنیں. میں جسٹ ایک بار ان میں سے گزر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ باتیں تازہ ہو جائیں، پھر تھوڑی سی صرف ان پر روشنی ڈالوں گا. پہلے نمبر پر آگے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لے آتا. یہ پہلی شرط رکھی تقویٰ کے لیے کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو پہلے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک بات. پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. تقویٰ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے. متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. پھر تیسری صفت جو متقین کی یہاں پر بیان کی، آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی وہ ہے جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا تیسری شرط رکھی. چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ. فرمایا پھر تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز پر ایمان لایا جائے جو ہم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اے حبیب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس پر ایمان لایا جائے. اور پانچویں نمبر پر ارشاد فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور اس پر بھی ایمان لایا جائے پیارے جو ہم نے آپ سے پہلے نازل کیا ہے. 5 باتیں. اور چھٹے نمبر پر ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت پر بڑا پختہ یقین ہونا چاہیے. فرمایا جن کے اندر یہ 6 باتیں پائی جائیں وہ متقی ہیں، ان کو قرآن پاک سے ہدایت ملے گی. اور ان 6 صفات کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے آگے کہا اولئک علی ھدی من ربہم. لوگوں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح، کامیابی اور منزل کو پانے والے ہیں. یعنی کتنا کھول کر قرآن پاک نے یہ آگے پھر حسر کے انداز میں کہا کہ اس قرآن سے اگر ہدایت پا کر منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں تو وہ متقی ہیں. اور متقی وہ ہے جن کے اندر یہ 6 خوبیاں پائی جائیں. اب ذرا ان پر غور کریں یہ 6 خوبیاں کیا ہیں. پہلی بات جو باری تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے شرط کے طور پر یہاں بیان کی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پر ایمان لاتے. کسی بھی مفسر کو آپ پڑھ لیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو لکھا ایمان بالغیب سے مراد، اور یقیناً آپ بھی یہی سمجھتے ہیں اور ہے بھی یہی، ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا جائے. بن دیکھے اس کی جنت اور دوزخ پر ایمان لایا جائے. بن دیکھے قیامت کے دن پر ایمان لایا جائے. بن دیکھے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لایا جائے. بن دیکھے سابقہ نبیوں پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لایا جائے. جزا و سزا کے عمل پر اور اس دن پر ایمان لایا جائے. یہ سب ایمان بالغیب کے زمرے میں آتے ہیں. اور باری تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے پہلی شرط یہ رکھی کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے. مگر آپ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ یہ جتنی چیزیں ایمان بالغیب کے حوالے سے میں نے ذکر کی، ان سب کی خبر کس نے دی؟ پتہ کہاں سے چلا؟ ارے ایمان بالغیب کے جتنے اجزاء میں نے گنوائے ان سب کی خبر ملی تو زبان مصطفیٰ سے ملی. آقا نے آ کر ہمیں بتایا کہ لوگوں خدا ایک ہے، ورنہ خدا کو کون جانتا. جنت اور دوزخ کے ہونے کی خبر ملی تو وہ بھی زبان مصطفیٰ سے ملی. مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی خبر ملی تو زبان مصطفیٰ سے ملی. گویا ایمان بالغیب کی جتنی باتیں ہیں ان کی خبر ملی تو زبان مصطفیٰ سے ملی. اور ایمان بالغیب کا معنی جو تقویٰ کی پہلی شرط باری تعالیٰ نے رکھی، اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں متقی بننا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ میرے مصطفیٰ کی زبان سے سنو اس کو اپنے عقل کے پیمانے پر نہ پرکھو کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. بس جو کچھ میرے مصطفیٰ نے کہا، جس نے آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سر کو جھکا دیا، فرمایا اس نے تقویٰ کی پہلی شرط کو پورا کر دیا. فرمایا تقویٰ کی پہلی شرط یہ ہے کہ بس دہلیز مصطفیٰ کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے. اور یہ بات جو معنی میں نے نکالا یہ خود میرا ہی یہاں سے کوئی نقطہ اخذ کردہ نہیں ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں ایمان بالغیب سے مراد ہی غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالنا. اور میں قرآن کے دوسرے مقام سے اس کی آپ کو تائید دینا چاہ رہا ہوں. سورہ زمر قرآن پاک کا 39واں سورہ ہے. یہی بات باری تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمائی. فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ.
اولئک هم المتقون، حسر کے انداز میں پھر تقوی کی تعریف ہو رہی ہے. فرمایا متقی صرف یہ لوگ ہیں. کون؟ جن کا ذکر اب پیچھے آ رہا ہے. فرمایا ایک وہ ذات جو اللہ کی بارگاہ سے سچ لے کر آئی، الذی جاء بالصدق، اور پھر وصدق بہ، جس نے اس صدق کی تصدیق کر دی. اب ہر مفسر نے لکھا کہ سچ لے کر جو ذات آئی اس سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا کو متقی کہنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ارے ان کا در تو وہ ہے جہاں سے خود تقوی کی خیرات ملتی ہے. اصل تو اگلی بات قابل غور ہے، وصدق بہ، جس نے اس صدق کی تصدیق کر دی. معنی یہ ہے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی زبان سے کچھ سنا اور اپنے عقل کے پیمانے پر نہ پرکھا کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، بس جس نے آنکھیں بند کر کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، فرمایا اولئک ھم المتقون، کائنات کے سب سے بڑے متقی وہ بنتے ہیں. تو تقوی کی پہلی شرط ہی حضور کی بات کے سامنے سر کو جھکا دینا. اب یہ سنیں متقی کسے کہتے ہیں، کیونکہ جو متقی بنے گا اسے قرآن کہتا ہے کہ منزل مراد ملے گی، وہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہوگا. یہ پہلی بات. دوسرے نمبر پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری شرط وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا پھر متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ نماز قائم کی جائے. یہ بھی بڑی لطف کی بات ہے اور بڑی انٹریسٹنگ اور دلچسپ بات ہے. کم و بیش قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے 700 مرتبہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. کتنی بار حکم آیا ہے؟ بار بار یہ الفاظ ملیں گے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. سوچنے کی بات یہ ہے، باری تعالیٰ تو ایک بار ہی اگر کہہ دیتا نماز قائم کرو تو تیرا ایک بار کہہ دینا بھی ہمارے لیے کافی تھا. یہ جو 700 مرتبہ قرآن پاک میں حکم دیا لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، مولا کتنا اچھا تھا. یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو میں عرض کرنے لگا. کتنا اچھا تھا تو ایک بار نماز پڑھنے کا حکم دیتا اور باقی کہیں قرآن کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیتا، کوئی 5 وقت کی نمازوں کا نام ہی بتا دیتا، کوئی نمازوں کی رکعتوں کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ جاتا، کوئی ترتیب بتا دیتا کہ لوگوں پہلے نیت کرنی ہے، پھر ثنا پڑھنی ہے، پھر فاتحہ ہوگی، پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا. کوئی چیز بھی قرآن کے اندر بیان، بس 700 مرتبہ زور اسی بات پر رہا لوگوں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. مولا حکمت کیا تھی؟ ہماری سمجھ سے تو بالا تر یہ چیز ہے کہ تیرا ایک بار نماز کا حکم دے دینا کافی تھا، باقی 700 مرتبہ حکم دینے کی بجائے کہیں پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دے. اس سے زیادہ سند والی بات اور کیا ہو سکتی؟ کہا لوگوں نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ اگر سب کچھ قرآن کے اندر بیان کر دیتا تو فرمایا لوگ صرف قرآن کو پڑھ کے نماز پڑھ لیتے اور کوئی میرے مصطفیٰ کا محتاج نہ رہتا.